آج 21 اگست کو ہم نے اجتماعی حزب البحر کی زکوٰۃ کے حوالے سے فیس بک پہ پوسٹر شیئر کیا، تو جسے دیکھ کر مختلف جگہوں سے، دنیا کے مختلف ممالک سے خواتین و حضرات نے رابطہ کیا کہ ہم بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم سب زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اس کا طریقہ بتانا چونکہ ایک تھوڑا مشکل کام تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ ایک ویڈیو اس سلسلے میں ریکارڈ کر دی جائے تاکہ جو بھی زکوٰۃ دینا چاہے وہ ان باتوں کا خیال رکھ کے زکوٰۃ دے دیں۔ تو دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حزب البحر شریف کی زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے عام طور پہ، ایک زکوٰۃ کبیر ہوتی ہے اور ایک زکوٰۃ صغیر ہوتی ہے۔ اور ہم نے جو یہاں پر مسجد میں سلسلہ کیا ہے جامع مسجد یاسین آباد میں، تو وہ زکوٰۃ کبیر کا سلسلہ ہے جس میں 3 دن کا اعتکاف ہوگا اور روزہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن بہرحال عمومی طریقہ ایک میں ذکر کر دوں اور پھر زکوٰۃ صغیر کا طریقہ بھی میں بتا دوں گا، کیونکہ بعض حضرات وہ ہوں گے جو اعتکاف نہیں کر سکتے، روزے کی پابندی نہیں کر سکتے، احرام کی پابندی نہیں کر سکتے، تو جیسے خواتین ہیں وہ گھروں میں ان کی بہت مصروفیت ہوتی ہے، تو ان کے لیے زکوٰۃ صغیر کا طریقہ بھی میں ذکر کر دوں گا۔ تو دونوں طریقوں کے لیے ایک بات بڑی اہم ہے کہ زکوٰۃ تنہائی میں دی جائے، جہاں پر کوئی اور نہ ہو، نہ مرد ہو، نہ عورتیں ہوں، نہ بچے ہوں۔ پھر جس جگہ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہو، کپڑے بھی پاک صاف پہنے ہوئے ہو، اور ایک مصلی مخصوص کر لیں جس پہ بیٹھ کے زکوٰۃ دینی ہے، اور اپنے ساتھ ایک کاؤنٹر لے لیں یا تسبیح لے لیں تاکہ اس کو کاؤنٹنگ کیا جا سکے، اور خوشبو کا اہتمام کریں اگربتی جلا کر یا کسی اور طریقے سے، تاکہ زکوٰۃ کے دوران خوشبو قائم رہے۔ پھر جو بھی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، چاہے زکوٰۃ کبیر یا زکوٰۃ صغیر، تو سب سے پہلے انہیں 100 مرتبہ وہ استغفار کر لیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں سے اس کی اجازتیں آئی ہیں بزرگان دین سے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کر دیجئے، اور تاکہ ان کا فیض بھی شامل ہو جائے۔ اور خاص طور پہ جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو اس میں یہ تصور قائم کریں کہ سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح موجود ہے اور ان کے فیضان سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ پھر حصار بنا لینا چاہیے۔ ایک اچھی بات ہے کہ حصار کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 3 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر 3 دفعہ چارو قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، تو اس سے آپ کا حصار قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب آپ اس کی پڑھائی شروع کریں گے تو زکوٰۃ کبیر جو 3 دن کی زکوٰۃ ہے، تو 3 دن میں 360 مرتبہ حزب البحر پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ روزانہ 120 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اور اس کا ایک دن کا جو ٹائم شروع ہوگا وہ مغرب سے شروع ہوگا، اگلے دن کی مغرب تک وہ 1 دن ہو جائے گا، پھر اس سے اگلے دن کی مغرب تک دوسرا دن، اور اس سے اگلے دن کی مغرب تیسرا دن۔ تو یہ 3 دن اس طرح سے آپ ہوں گے، اور ان 3 دنوں میں روزانہ 120 مرتبہ حزب البحر شریف پڑھی جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ 120 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 3 نشستیں مقرر فرما لیں کہ 40 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 40 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 40 مرتبہ پڑھ لیں، اور ضروری نہیں کہ لگاتار آپ تھوڑی دیر بعد کر لیں، یہ آپ کے آسانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بہتر ہے کہ زیادہ تر رات میں پڑھی جائے۔ تو بالفرض جیسے کہ مغرب کے بعد آپ 40 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھے اب ریسٹ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ ریسٹ کر لیجئے، اور پھر رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے اگر دوسری نشست کرنا چاہتے ہیں تو دوسری نشست کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو آرام کریں تو اگلی نشست بعد نماز فجر کر لیجئے، اور پھر اس سے اگلی نشست جو ہے تھوڑا وقفہ دے کر، یا دن میں 10-11 بجے یا ظہر کے ٹائم
جس ٹائم بھی آپ کو مناسب لگے تیسرا نشست کا ٹائم آپ مقرر کر لیں، تو اس طرح سے آپ کی 120 ایک دن کی ہو جائے گی۔ مگر اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ پہلے دن جو نشستوں کا ٹائم مقرر کیا ہے، ہر روز اسی ٹائم میں اگلے دن آپ کو پڑھنی ہے۔ بالفرض ہے پہلے دن آپ نے مغرب کی بعد پڑھی تھی تو پہلی نشست، تو اگلے دن بھی پھر مغرب کی بعد پہلی نشست ہوگی، اور دوسری نشست آپ نے فجر کے بعد قائم کی تھی تو اگلے دن بھی فجر کے بعد دوسری نشست ہوگی، اور تیسری نشست آپ نے ظہر کے بعد قائم کی تھی تو پھر اگلے دن بھی ظہر کے بعد تیسری نشست ہوگی۔ اسی طرح تینوں دن یہ ایک ہی ٹائم کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب بھی پڑھائی آپ ختم کریں، جیسے 40 آپ نے پڑھنی ہے، 40 آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد 3 مرتبہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ضرور پڑھ لیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اور یہ بہت مفید ہوتا ہے یہ۔ پھر جب آپ کے 3 دن پورے ہو جائیں تو جو 3 دن کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ کبیر دیتے ہیں، تو ان کے لیے صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اگر صدقے کی توفیق یہ ہے کہ ایک گائے قربان کر سکتے ہیں آپ، تو آپ گائے قربان کر دیجئے، غریبوں کو کھلا دیجئے، اور اس کی توفیق نہیں ہے تو آپ ایک بکرا یا بکری یا دمبا ذبح کر دیجئے، اور کسی کے پاس اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو پھر وہ مرغی وغیرہ ذبح کر دے، اور کسی کے پاس مرغی کی توفیق بھی نہیں ہے تو انتظار کرے جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، کچھ پیسے آ جائیں تو پھر اس کا صدقہ کروا دیں، لیکن اس میں سے خود نہ کھائیں، غریبوں کو کھلائیں۔ تو یہ اہم بات ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی 3 دن کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ صغیر دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ بہنیں خواتین گھروں میں زکوٰۃ دیں گی، یا بعض مصروف حضرات ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ حزب البحر کی برکت حاصل کی جائے، تو ان کے لیے آسان طریقہ میں ذکر کر دیتا ہوں، جسے زکوٰۃ صغیر کہتے ہیں۔ کہ زکوٰۃ صغیر کے کئی طریقے، لیکن جو اچھا پسندیدہ طریقہ یہ کہ 9 دن میں آپ کی زکوٰۃ ادا کریں آپ، تو روزانہ 40 مرتبہ پڑھنی ہوگی، اور 9 دن میں اس طرح سے وہ آپ کی 360 ہو جائے گی۔ اس کے لیے صرف 2 شرطیں ضروری ہیں۔ 2 شرطیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو جگہ کی پابندی اور ایک وقت کی پابندی۔ یہ 2 پابندیاں ضروری ہے۔ تو جو 3 دن کی زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی پابندی ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی پابندی یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈا، مچھلی، گوشت اور شادی شدہ ہیں تو ازدواجی تعلقات سے گریز کریں ان 3 دنوں میں، اور احرام کوئی بھی 2 چادریں پہن لیں۔ تو پڑھائی کے وقت تو ضروری ہے 3 دن کے زکوٰۃ والوں کے لیے، اور اوقات میں بھی پہن کر رکھنا چاہتے ہیں، اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو پہن کر رکھیں، ورنہ یہ کہ اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں یا اور کوئی مصروفیت ہے تو پھر آپ اپنا عام سادہ لباس پہن لیجئے۔ تو یہ مختصر طریقہ میں نے زکوٰۃ کا آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن اس کے اندر کمال حاصل کرنے کے لیے اس کی ریاضت کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ وہ اس میں کمال حاصل کرنا چاہتا، تو اپنی زکوٰۃ کو، اس کی حزب البحر کی برکتوں کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام پڑھ لیں۔ اور اگر وہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتا، یعنی دن میں 5 مرتبہ پڑھ لیتا، تو اس کی بڑی عظیم فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کو بہرحال ابھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا جامع مسجد یاسین آباد میں زکوٰۃ کا سلسلہ ہوگا تو وہاں پر ان تمام باتوں کی میں ڈیٹیل بھی بیان کروں گا، اور وقتاً فوقتاً میرے وہاں پہ لیکچر بھی ہوں گے۔ تو پھر اگر کوئی اس میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمال حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 1.25 لاکھ پڑھا جائے، اور 1.25 لاکھ پڑھنے کا طریقہ آسان تو یہ ہے کہ روزانہ 40 مرتبہ مقرر فرما لیں کہ روزانہ 40 مجھے پڑھنی ہے، تو 9 سال میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 1.25 لاکھ ہو جائے گی، اور یہ ایک بادشاہت ہوتی ہے، ایک بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن ان تمام کاموں کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر حزب البحر کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ حزب البحر پڑھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ خصوصی وظیفہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اور یہ شاذلیوں کی اجازت ہی سے پوری دنیا میں یہ حزب البحر پڑھی جاتی ہے۔ تو جس کو بھی پڑھنا ہے وہ کسی سے اجازت لے لے، اور اگر ہم سے اجازت لینی ہے تو پہلے یہ ہے کہ جو ہم نے پوسٹر شائع کیا ہے اس میں سید محمد تقویم شاذلی کا واٹس ایپ نمبر بھی شامل ہے، تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں،
تو اپنے کوائف بھی بتا دیں، تو آپ کو فارم بھیج دیا جائے گا، وہ فارم فل کر کے آپ بھیج دیجئے، تو پھر آپ کو اس کے لیے اسپیشل اجازت دے دی جائے گی تاکہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، اور پھر ہمارے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ پھر نگرانی میں بھی آ جائیں گے۔ پھر حزب البحر کی زکوٰۃ کیوں دی جائے، یہ سب سے اہم بات ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو لوگ عامل بننے کے لیے دیتے ہیں، لیکن آپ چھوٹی نیت نہ کریں، کیونکہ عامل تو آپ بنے جائیں گے جب آپ اس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، اس کی برکتیں تو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن قطب الاقطاب معدن الاسرار زمزم الانوار سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حزب اللہ کی توحید کے لیے سینے کو کشادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کی نیت سے آپ حزب البحر شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ولایت مل جائے گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حزب البحر باقاعدگی جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جو اس کو 1000 تعداد میں پڑھ لے تو اس کا نام اولیاء کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ڈیٹیل ہے، تو اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے، اور مزید اس کے حوالے سے جو بھی معلومات کرنی ہے تو سید محمد تقویم شاذلی صاحب کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا، اور اسی طرح مفتی سید بلال شاہ بخاری صاحب، ان کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلا پوسٹر ہم کل اپلوڈ کریں گے فیس بک پر، تو اس میں مفتی سید بلال شاہ بخاری صاحب کا نمبر بھی ہوگا، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی اپنے کوائف وغیرہ جو ہے ذکر کیا جا سکتے ہیں، تاکہ یہ حضرات مجھے آپ کے نام دے دیں گے اور پھر میں آپ کے لیے اس کی اجازت دے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور حزب البحر شریف کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔